الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسل الى الناس كافه بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيله صدق الله العظيم. وقال شاعر حمیدہ آج زخم اپنے پنہا کر کے چھوڑوں گا، حمیدہ آج زخم اپنے پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا، جلانا ہے مجھے شمع دل کو سوز پنہا سے، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغا کر کے چھوڑوں گا، پرونا ہے مجھے ایک تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، پرونا ہے مجھے ایک تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا، دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا. میرے مشفق و مربی استاد محترم اور اس عظیم علوم الحدیث کے درخشندہ ستاروں، آج پہلی مرتبہ اس دنیا میں مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ معمولی ادنا سے طالب علم کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب سے کائنات بنی اب تک دنیا میں بہت سے لوگ آئے، کہیں مشرکین مکہ کے سردار اور کہیں کسرا و کیسرا کے بادشاہوں اور وزیروں سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ آئے، دنیا کو فتح کرنے والے سکندر آئے، بہت بڑے بڑے لوگ آئے، مگر افسوس وہ تاریخ کے ماتھے کا جھومر نہ بن سکے. تاریخ کے ماتھے کا جھومر کون بنے؟ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگوں نے میرے لیے گھروں کو چھوڑ دیا، میرے رستے میں تکلیف دیے گئے. تصور کیجئے حضرات، ایک گھر آپ نے بنایا ہے، ایک محلہ آپ نے سجایا ہے، ایک گھر کا فرنیچر آپ نے تیار کیا ہے، ایک مکان تم نے بنایا ہے، اس کو چھوڑنا تمہارے لیے کس قدر مشکل ہے. مگر میرے نبی کے ایک اشارے پر لوگوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي. یہ لوگ جو میرے راستے میں تکلیف دیے گئے، منظر دیکھیے، منظر کچھ یوں ہے. ایک صحابی ہے، مکے سے مدینہ ہجرت ہوئی تو ابو جہل نے اس کی بیوی کو پکڑ رکھا ہے، بچہ بھی اکلوتی اولاد ہے اور اس کے پاس ہے. ابو جہل کہہ رہا ہے تو جا سکتا ہے مگر یہ بیٹی بھی مکہ کی ہے، یہ بچہ بھی مکہ کا ہے، تجھے جانا ہے نبی کے ساتھ چلے جا. مگر یہ یہی رہیں گے. صحابی ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گیا. 20 دن گزر گئے ہیں. کالی کملی والے نے دیکھا ایک صحابی آپ کی محفل میں افسردہ بیٹھا ہے. صحابی سے میرے نبی نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ صحابی بتانے لگا. دل تھام کے سنیے گا. صحابی نے کہا اللہ کے نبی 20 دن گزر چکے ہیں، گھر بار یاد آ رہا ہے، اکلوتی یاد آ رہی ہے، اولاد اکلوتی مجھے یاد آ رہی ہے، بیوی بچے یاد آ رہے ہیں. اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی کچھ نہیں چھوڑا، گھر بار بھی لٹا لیا ہے، سب کچھ آپ کے رستے میں لٹا دیا ہے. پیارے نبی نے فرمایا اگر سب کچھ لٹا دیا ہے، نبی کو نہیں چھوڑا تو پھر تم نے کچھ نہیں چھوڑا. سب کچھ پا لیا ہے اگر نبی کو پا لیا.
صحابہ کرام کی تعداد 1,44,000 ہے. صرف تاریخ کا مطالعہ کیجئے، صرف 1,34,000 صحابہ کی قبریں نہیں، صرف 10,000 صحابہ کی قبریں مکہ اور مدینہ میں موجود ہیں. باقی 1,34,000 صحابہ کہاں گئے؟ میں بتلاتا ہوں. قبر مدینے میں ہے، قبر روڈوس کے شہر میں ہے. صحابی کا گھر مدینے میں ہے، قبر ایران کے شہر میں ہے. صحابی کا گھر مدینے میں ہے، قبر ایران میں ہے. صحابی کا گھر مدینے میں ہے، قبر شام میں ہے. صحابی کا گھر مدینے میں ہے، قبر صحراؤں میں ہے. صحابی کا گھر مدینے میں ہے، قبر ملک شام فلسطین میں ہے. صحابی کا گھر مدینے میں ہے، قبر سمندروں کی لہروں میں ہے. اللہ کے صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ وہاں پہنچے جہاں کوئی سیاح نہیں پہنچا، کوئی وفد نہیں پہنچا، جہاں پر کوئی بھی جا نہیں سکا. اللہ کے نبی کے صحابی وہاں بھی رب کا سچا دین لے کر پہنچے. اور آخر میں یہی کہوں گا، آخری رات ہے سر نہ جھکانا لوگوں، آخری رات ہے سر نہ جھکانا لوگوں. سنو ادراک کی شمعیں نہ بجھانا لوگوں. کٹ گئے جو نمو سے صحابہ کے لیے، گلی کوچوں میں دہرانا ان کا فسانہ لوگوں. والسلام. یہ تھے ولی ہمارے جو فرما رہے تھے. اب میں رابع کلیہ سرنا